الحمدللہ علی رب الارض والسماء والصلاة والسلام علی من کان نبیا و آدم بین الطین والماء وعلی آلہ واصحابہ والعلماء اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج کا ہمارا درس شریعت احکام زکوٰۃ کے متعلق ایک جدید مسئلے کے بارے میں صراحت کرنا ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ انسٹالمنٹ کے اوپر بیچی گئی اشیاء کے اوپر زکوٰۃ کی شرعی حیثیت کیا ہے۔ وہ اشیاء کہ جو قسطوں کی صورت میں آگے سیل کی جاتی ہیں، ہمارے دور کے اندر اس چیز کا رجحان بہت زیادہ بڑھ چکا ہے۔ عموماً جو الیکٹرانکس کی دکانیں ہوتی ہیں، اس میں قسطوں کی صورت میں اشیاء کو سیل کیا جاتا ہے، اور قسطوں کی صورت میں بعض اوقات بہت سارا مال جو ہے وہ جمع ہو جاتا ہے، اور اس کی جو وصولی ہے وہ آہستہ آہستہ قسطوں کی صورت میں ہوتی رہتی ہے۔ تو ایسی صورت کے اندر اس مال کے اوپر زکوٰۃ کی شرعی حیثیت کیا ہوگی؟ تو اس حوالے سے شریعت مطہرہ کی روح سے وہ مال کے جو قسطوں کے اوپر دیا جاتا ہے، جتنا بھی مال قسطوں کی صورت میں دیا ہوگا، کل مال کے اوپر اور جو اس سے نفع حاصل ہوگا، اس کل منافع کے اوپر شرعی اعتبار سے زکوٰۃ لازم ہوگی۔ جو ہی شرائط زکوٰۃ پائی جائیں گی، سال گزر جائے گا اور اس مال کی کم از کم جو مالیت ہے وہ 52.5 تولے چاندی کی مقدار کو پہنچ جاتی ہے، تو ایسی صورت کے اندر سال بہ سال اس کل مال کے اوپر اور جو اس سے حاصل ہونے والے منافع ہیں، کل منافع کے اوپر شرعی اعتبار سے زکوٰۃ لازم ہوگی۔ اور اس کے اندر دوسری بات اہم یہ ہے کہ جتنے کا اس بندے نے مال خریدا ہے، قیمت خرید کے اوپر یا اس اعتبار سے زکوٰۃ نہیں دے گا، بلکہ جتنے کا اس بندے نے مال آگے سیل کیا ہوا ہے، اس کل مال کے اوپر اور جو منافع وغیرہ ہیں، اس کل منافع کے اوپر شرعی اعتبار سے زکوٰۃ لازم ہوگی۔ لہٰذا بیچ میں وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ خرید میں چونکہ یہ اتنے کے تھے لہٰذا اتنے ہی کی میں زکوٰۃ دوں گا، بلکہ کل مال اور جو حاصل شدہ منافع ہیں، کل منافع کے اوپر شرعی اعتبار سے زکوٰۃ لازم ہوگی۔ اور اس میں تیسری چیز یہ ہے کہ جب زکوٰۃ دیں گے تو زکوٰۃ دیتے وقت اگر اموال زکوٰۃ میں سے کوئی اور شے بھی اس بندے کے پاس موجود ہے، نقدی کی صورت میں ہے، سونا چاندی کی صورت میں ہے، یا اکاؤنٹ کے اندر کچھ مال پڑا ہوا ہے، تو زکوٰۃ نکالتے وقت کل مال کو، تمام اموال کو جمع کر کے جتنی بھی جو نا اس کی مالیت ہوگی 2.5% کے حساب سے وہ شخص اس کی زکوٰۃ ادا کرے گا۔ اور چوتھی چیز اس میں جو قابل غور ہے وہ یہ ہے کہ جب وہ شخص زکوٰۃ دے گا تو زکوٰۃ دیتے وقت اپنی حاجات کو نکال لے گا۔ دکان کا کرایہ ہے، یا اپنی گھریلو ضروریات ہیں، یا جو ہے وہ متعلقہ معاملات ہیں، مزدوروں کی تنخواہیں ہیں، حاجات اصلیہ کو نکال لے گا، یا اس کے اوپر کوئی قرض ہے اس کو بھی الگ کر لے گا۔ یعنی بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جو قسطوں کے اوپر اشیاء سیل کی جاتی ہیں وہ بھی بعض اوقات ادھار لے کر آگے سیل کی جاتی ہیں، تو ایسی صورت میں جو سیل کرنے والا شخص ہوتا ہے یہ خود مقروض ہوتا ہے، لہذا جتنا بھی اس کے اوپر قرض کی صورت میں مال بنتا ہے وہ کل مال کو الگ کر کے بقیہ جو اس کے حق میں منافع کی صورت میں پیسے ثابت ہوں گے، یا اس کی ذاتی ملکیت کی صورت میں جو چیزیں اس کے پاس جو ہے نا وہ موجود ہوں گی، اس مال کے اوپر وہ شخص زکوٰۃ دینے کا مکلف ہوگا۔ تو حاجات اصلیہ اور قرض کو نکال کر بقیہ جو مال حاجات اصلیہ اور قرض کے علاوہ بچ جاتا ہے اس کے اوپر وہ شرعی اعتبار سے زکوٰۃ دینے کا مکلف ہے۔ اور پانچویں چیز اس کے اندر جو قابل غور ہے وہ یہ ہے کہ زکوٰۃ جو ہی اس کے اوپر سال گزرے گا زکوٰۃ فی الفور لازم ہو جائے گی۔ چند سال گزرتے ہیں تو چند سال ہر سال اس بندے کے اوپر شرعی اعتبار سے زکوٰۃ لازم ہوتی رہے گی۔ تو شرعی اعتبار سے زکوٰۃ تو ہر سال واجب ہوگی، لیکن زکوٰۃ کی جو ادائیگی ہے وہ عند الشرع فی الفور اس بندے کے اوپر لازم نہیں ہوگی۔ اس بندے کے اوپر زکوٰۃ کی ادائیگی اس وقت لازم ہوگی کہ جو اس کا قسطوں کی صورت میں مال پھیلا ہوا ہے اس میں سے زکوٰۃ کے نصاب کا، یعنی 52.5 تولے چاندی کا جو 5واں حصہ ہے، جب وہ بندہ کم از کم اتنے مال کے اوپر قبضہ کر لے گا، اتنا مال قسطوں کی صورت میں وصول کر لے گا، تو ایسی صورت کے اندر اس 5ویں حصے کی، کم از کم 5ویں حصے کی 2.5% کے حساب سے زکوٰۃ دے گا۔ ظاہر سی بات اگر زیادہ کرے گا تو اس اعتبار سے زیادہ زکوٰۃ ادا کرے گا۔ تو کم از کم جو نصاب ہے چاندی کا، جو نصاب ہے 52.5 تولے چاندی، مثال کے طور پر آج کی تاریخ کے مطابق جو چاندی کا ریٹ ہے وہ 1499 روپے ہے، ایک کم 1500۔ اب 1499 روپے کو اگر ہم ضرب دیں 52.5 تولے چاندی کے ساتھ، تو یہ جو حاصل ضرب ہوگا یہ ہوگا 78,697، 78,697.5، یعنی تقریباً 98 روپے۔
اب 78,697 کا جو پانچواں حصہ بنتا ہے وہ بنتا ہے 15,739.5 یعنی 15,700 تقریباً 40 روپے۔ اب وہ بندہ قسطوں کی صورت میں جو اس نے مال دیا ہوا ہے 15,740 روپے کے اوپر جب وہ قبضہ کر لے گا تو اس کا جو پانچواں حصہ، اس کا جو 2.5% بنتا ہے وہ اس بندے کے اوپر شرعی اعتبار سے زکوٰۃ اس کی لازم ہوگی۔ اب 15,740 کو 40 کے اوپر تقسیم کر لے تو پانچواں حصہ نکل آئے گا۔ تو یہ جو پانچواں حصہ ہوگا یہ شرعی اعتبار سے اس بندے کے اوپر فی الفور اس کی ادائیگی لازم ہوگی جب اتنی رقم کے اوپر کم از کم وہ قبضہ کر لے گا۔ تو لہٰذا زکوٰۃ نکالتے وقت اس چیز کو دیکھ لیا جائے۔ اگر تو اس بندے نے ایڈوانس میں کچھ رقم لی جاتی ہے، جتنا مال ایڈوانس میں لیا ہے یا سال مکمل ہونے پر کم از کم جو ہے نا وہ نصاب زکوٰۃ کے پانچویں حصے کی مقدار کو مال پہنچ جاتا ہے تو وہ شخص اتنے مال کی زکوٰۃ دینے کا مکلف ہے۔ اتنی زکوٰۃ دینا تو اس کے اوپر بہرحال شریعت کی طرف سے لازمی اور ضروری ہے۔ باقی بہتر اس کے لیے یہی ہے کہ جو ہی سال بعد زکوٰۃ اس بندے پہ لازم ہو تو جتنا مال بھی اس کے حق میں ثابت ہوتا ہے تمام اموال زکوٰۃ کو ملا کر، یا جو مال اس نے قسطوں کی صورت میں دیا ہوا ہے وہ لاکھوں کی صورت میں ہے یا اس سے زیادہ ہے، وہ جتنا مال بھی اس کا کسی دوسرے بندے کے اوپر قرض کی صورت میں ہے، قسطوں کی صورت میں ہے، کل مال کی ہر سال وہ بندہ زکوٰۃ دیتا رہے، یہ اس کے لیے زیادہ بہتر ہے۔ کیونکہ اگر وہ ہر سال زکوٰۃ نہیں دے گا تو ایسی صورت میں جب چند سال بعد اس بندے کو رقم وصول ہوگی تو پھر پچھلے سالوں کی بھی زکوٰۃ اس بندے کو نکالنی پڑے گی۔ تو ایسی صورت میں پھر شیطان وسوسے دیتا ہے کہ تمہارے اوپر تو بہت زیادہ زکوٰۃ جمع ہو چکی ہے، اتنا جو نا وہ تمہیں منافع بھی نصیب نہیں ہوگا، اتنا مال جو ہے وہ زکوٰۃ کے اندر چلا جائے گا۔ لہذا شیطانی وسوسوں میں آ کر بعض لوگ گناہگار ہوتے ہیں اور زکوٰۃ نکالنے کے اندر کوتاہی کرتے ہیں، کیونکہ زکوٰۃ کی صورت میں مال زیادہ جمع ہو چکا ہوتا ہے۔ لہذا بہتر یہی ہوتا ہے سال بہ سال بندہ اپنے مال کی زکوٰۃ دے تاکہ زکوٰۃ کی صورت میں اس کے حق میں اکٹھا مال جمع نہ ہو جائے۔ چنانچہ اس حوالے سے اللہ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فتاوی رضیہ شریف میں ارشاد فرمایا کہ جو روپیہ قرض میں پھیلا ہے اس کی بھی زکوٰۃ لازم ہے، مگر جب بقدر نصاب یا خمس نصاب وصول ہوا اس وقت ادا واجب ہوگی۔ جتنے برس گزرے ہوں سب کا حساب لگا کر وہ شخص مال کی زکوٰۃ دے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو شریعت مطہرہ کے مطابق عمل کی توفیق دے، خوش دلی سے اپنے مال کی زکوٰۃ دینے کی توفیق عطا فرمائے۔